عراق عجم میں ایرانیوں کی مڈ بھیڑ میڈیا والوں سے ہوئی۔ ایک قیامت آسا جنگ کے بعد جب صلح کی نوبت آئی تو اہل میڈیا کو ایرانی اقتدار کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ وہ ایرانیوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑتے رہے۔ ایرانی اس ملک میں ما بین النہرین کے علاقے تک پہنچ گئے اور وہاں سے مصر و یونان کی طرف بڑھے۔ ایرانیوں اور یونانیوں کی ریاستوں میں متعدد جنگیں ہوئیں جن کے نتیجے میں یونانیوں نے ایرانیوں کو یورپ پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ اس زمانے میں ایران چند ریاستوں پر مشتمل تھا جس کی زمام حکومت کسی نہ کسی جنگ آزما امیر کے ہاتھ میں تھی۔ ہر امیر اپنی ریاست کا تنہا مالک تھا اور اپنی حدود مملکت میں خود مختار تھا۔ اس کے بعد یہ ریاستیں متحد ہو گئیں جن کا فرما روائے اعلیٰ کسریٰ مقرر ہوا۔ پورے ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر کسریٰ نے شہنشاہ اعظم کا لقب اختیار کیا۔ ایرانیوں نے اپنے پڑوس کی مشرقی اور مغربی حکومتوں پر حملے کیے اور ان کی سلطنت وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ تان کے سکندر مقدونی نے انہیں شکست دے کر ان کے ملک پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ سکندر کی سیاست یہ تھی کہ وہ ہر ملک کی داخلی حکومت وہیں کے باشندوں کو سونپ دیا کرتا تھا، اس لیے ایرانی امراء بدستور قائم رہے اور اپنی اپنی مملکت میں ان کے اختیار و اقتدار پر کوئی آنچ نہ آئی۔ اس چیز نے اس ملک سے ان کا تعلق اور گہرا کر دیا اور وہ اس پر اور حریص ہو گئے۔ سکندر کے بعد ایرانیوں نے دوبارہ آزادی حاصل کر لی اور حکومت کا تاج بنو ساسان کے سر پر رکھا گیا۔ اب اکاسرائے ایران وہ تھے۔ انہوں نے مدائن کو دارالسلطنت بنایا اور امرائے ایران کو ان کے علاقوں میں برسر حکومت رہنے دیا۔ بنو ساسان نے ایران کو پھر اسی قدیم ڈگر پر ڈال دیا۔ جنگ آزمائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ایرانی سلطنت وسعت و کشادگی حاصل کرنے لگی۔ مفتوحہ ممالک کے مختلف گوشوں سے دولت و ثروت کے خزانے ایران کی سمت ابل پڑے، جس سے ایرانیوں کی زندگی میں فراغت و آرام اور آسائش و آسودگی کا رنگ نکھرتا چلا گیا۔ راحت و اطمینان کا یہ دور مدتوں جاری رہا اور انجام کار آہستہ آہستہ عیش کوشی میں تبدیل ہونے لگا۔ عیش کوشی نے نزاکت کو جنم دیا اور نزاکت نے جرت و مردانگی کی وہ تمام صفات ایرانیوں سے چھین لیں جو انہیں اپنے اسلاف سے ورثے میں ملی تھی۔ پھر ان خوبیوں کے عوض ارادے کی وہ پختگی اور تحمل کی وہ قوت ان میں پیدا نہ ہو سکی جو صحت مند تہذیب اپنے حلقہ بگوشوں کو عطا کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی سلطنت رفتہ رفتہ روبہ زوال ہونے لگی۔ 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایرانیوں کو اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کرنا چاہا اور رومیوں کو شکست دے کر بیت المقدس اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ ان لڑائیوں میں رومیوں کو اس لیے شکست ہوئی کہ ان کا طرز حکومت غلط اور انتظام ناقص تھا۔ اس کے بعد جب ہرقل روم کا فرما روا ہوا تو اس نے ایرانیوں کو شکست دے کر صلیب اعظم ان سے چھین لی۔ اس شکست کا صرف یہی اثر نہ ہوا کہ ایرانی اپنی سرحدوں میں پسپا ہو گئے، بلکہ ان کی ہمتیں بھی جواب دے گئیں۔ ان کے امراء میں انارکی پھیل گئی اور انہیں اپنے اوپر اعتماد نہ رہا۔ اس کے بعد جب عربوں نے ان پر حملہ کیا تو ان عوامل نے ان کی رہی صحیح ہمت بھی چھین لی اور وہ غازیان اسلام کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے بچاؤ کی راہ تلاش کرنے لگا اور امرائے ملک نے چاہے تھوڑے ہی وقت کے لیے صحیح فاتح کے زیر سایہ اپنا جھوٹا اقتدار ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کسریٰ کا ساتھ چھوڑ دیا جو ان کے اتحاد و عظمت کی علامت تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ ایران کے شہنشاہ اور اکثر و بیشتر اعیان و امراء کا حال یہ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہی اپنے لشکر کی نہاوند میں کامیابی اور اہل ہمدان سے مصالحت کی طرف سے اطمینان ہوا، آپ کو احنف بن قیس کا یہ قول یاد آیا: جب تک یزدگرد ایرانیوں کی پشت پر موجود ہے وہ مسلمانوں سے لڑتے رہیں گے۔ جس ملک میں 2 بادشاہ ہوں ان میں کبھی اتفاق کی صورت نہیں نکلتی تا وقت کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو نکال باہر نہ کرے۔ اس اعتبار سے ایرانیوں کا ایران میں اس وقت تک تعاقب کرنا اشد ضروری ہے جب تک کسریٰ کو وہاں سے نکال نہ دیا جائے اور تمام ملک بلا شرکت غیر مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ تو پھر اس مقصد کے حصول کی بہترین راہیں کیا ہو سکتی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ عراق عجم کو فتح کرنے سے پہلے اپنی فوجوں کا رخ فارس کی طرف پھیر دیتے۔ عراق عجم فتح کر لینے سے ایک تو اسلامی فوجوں کا عقب اور خط رجعت محفوظ ہو جائے گا، دوسرے وہ رستے کھل جائیں گے جن کے ذریعے اسلامی لشکر کو مضبوط کرنے کے لیے عراق عرب اور جزیرہ نمائے عرب سے امدادی فوجیں بھیجی جا سکتی ہیں۔ لیکن فوجوں کو عراق عجم میں ہمدان سے ری کی طرف بڑھ کر اسے فتح کرنا چاہیے یا نہاوند سے اصفہان کی طرف آ جانا چاہیے کہ پہلے اس وسیع و عریض صوبے کو زیر نگیں کیا جائے جو خوزستان اور عراق عرب سے بہت زیادہ قریب ہے۔ جس وقت عرب نہاوند اور ہمدان میں داخل ہوئے ہیں
یزدگرد ری میں مقیم تھا۔ اس نے جو یہ دیکھا کہ مسلمان اس کے مستقر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اصفہان بھاگ کر وہاں کے باشندوں کو جنگ پر ابھارنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو مسلمانوں کو اصفہان کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ یزدگرد مقابلہ کرے گا اور گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کی گرفتاری سے ایران کی قوت مقاومت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ عبداللہ بن عتبان رضی اللہ عنہ کو روانگی کا حکم دیا، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کوفہ کی اس فوج کو جو ان کے ساتھ تھی اور نعمان بن مقرن کے اس لشکر کو جو نہاوند میں تھا ساتھ لے کر ری کی طرف بڑھ گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورتاً ہرمزان سے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے، حملہ فارس سے شروع کیا جائے یا آذربائیجان سے یا پھر اصفہان سے؟ ہرمزان نے جواب دیا، فارس اور آذربائیجان دو بازو ہیں اور اصفہان سر، اگر ایک بازو کٹ جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا بازو کام کرتا ہے، لیکن اگر سر کٹ جائے تو بازو بیکار ہو جاتے ہیں، اس لیے پہلے سر سے شروع کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور فوجوں کو اصفہان فتح کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اصفہان ایک بہت بڑا شہر اور عراق عجم کے اس صوبے کا صدر مقام تھا جس کا نام ہی اس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ دو شہروں جی اور یہودیہ کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ یہودیہ میں خالصتاً یہودیوں کی آبادی تھی، اور یہ شہر یزدگرد اول نے اپنی یہودی ملکہ شوشدخت کی خواہش پر تعمیر کرایا تھا، اور جی ایک قصبہ تھا۔ زمین بڑی شاداب، ہوا بے حد خوشگوار اور پانی نہایت شیریں، اسی لیے شاہان عجم نے اسے اپنی قیامگاہ بنایا تھا۔ اصفہان کوہستانی سلسلے کے جنوبی سرے پر واقع تھا۔ اس کی سرزمین کشادہ اور زرخیز تھی۔ ملک کے مختلف گوشوں کی شاہراہیں یہاں آ کر ملتی تھیں۔ اصفہان سے ری جانے والا راستہ قاشان اور اس کے بعد قم سے گزرتا تھا۔ ابن عتبان رضی اللہ عنہ فوج کو لے کر روانہ ہوئے۔ اصفہان کے باہر ان کی مڈبھیڑ ایک بہت بڑے ایرانی لشکر سے ہوئی، جس کے سپہ سالار نے فوراً ہی جنگ شروع کر دی۔ اس سپہ سالار کا نام استندار بتایا جاتا ہے۔ قیامت کا رن پڑا۔ ایرانیوں کے مقدمۃ الجیش پر ایک گرگ باراں دیدہ شہریار بن جادویہ تھا۔ اس کا شمار ایرانیوں کے ان گنے چنے بہادر جنگ آزماؤں میں ہوتا تھا جس کے مقابلے میں دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہی بن پڑتی تھی۔ اس نے جب اپنی فوج کا پلہ ہلکا پڑتے دیکھا اور ایرانی مقتولوں کی کثرت پر اس کی نظر گئی تو ڈرا کہ فوجی کہیں ہمت نہ ہار بیٹھے۔ وہ پہلی صف میں آ گیا اور مسلمانوں سے مبارز طلب ہوا۔ عبداللہ بن ورقہ رباحی مقابلے کو نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ ایرانیوں نے جو اپنے مشہور شاہ سوار کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو ان میں کھلبلی مچ گئی اور وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلمانوں نے وہاں چھاونی بنائی اور اس جگہ کا نام رستاق الشیخ رکھ دیا گیا۔ ایرانی جی کی طرف پسپا ہو کر اصفہان کی فصیلوں میں پناہ تلاش کر رہے تھے، اور عین اسی وقت مسلمان اس مضبوط و مستحکم شہر پر حملہ کرنے کی تجویزیں سوچ رہے تھے۔ یزدگرد کو جب رستاق الشیخ میں ایرانیوں کا حشر معلوم ہوا تو وہ اصفہان سے کرمان بھاگ گیا۔ عبداللہ بن عتبان نے جی کی طرف بڑھ کر اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ ایرانی قلعہ بند ہو گئے۔ وہ کبھی کبھی نکلتے، مسلمانوں سے دو ہاتھ کرتے اور پھر اپنے مورچوں میں گھس جاتے۔ جب ان جھڑپوں کا سلسلہ طویل ہو گیا تو ایرانی تنگ آ کر ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں نکل آئے۔ دونوں لشکروں نے صفیں آراستہ کی۔ لڑائی شروع ہونے ہی والی تھی کہ اصفہان کے حاکم فازستان نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عتبان کو پیغام بھیجا، نہ تم میرے ساتھیوں کو قتل کرو اور نہ میں تمہارے ساتھیوں کو، آؤ ہم آپس میں مبارزت کر لیں۔ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو تمہارے ساتھی واپس ہو جائیں گے، اور اگر تم مجھے مار ڈالو تو میرے ساتھی تمہاری حفاظت کریں گے، بشرطے کہ ان کی طرف سے ایک تیر بھی نہ جائے۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں زور آزمائی ہوتی رہی۔ آخر فازستان نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں نے تمہیں واقعی جمع مرد پایا ہے، میں تمہارے ساتھ تمہارے لشکر میں چلتا ہوں اور تم سے صلح کر کے اس شرط پر شہر تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں کہ جو یہاں رہنا چاہے گا جزیہ ادا کر کے رہے گا اور اس کا مال محفوظ ہوگا۔ جن کی زمینیں جبراً تم نے لے لی ہیں وہ بھی اس شرط میں شامل ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس آ سکتے ہیں۔ جو کوئی ہمارے اس معاہدے میں شریک ہونا پسند نہ کرے گا وہ جہاں چاہے گا چلا جائے گا اور اس کی زمین تمہاری ہوگی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ صلح منظور کر لی اور اہل اصفہان ذمی بن گئے۔ صرف 30 آدمیوں نے اپنی قوم سے اختلاف کیا اور کرمان جا کر اپنی قوم سے مل گئے۔
جس وقت مسلمان اصفہان فتح کرنے کے لیے مارکہ آزما تھے، بلاد شمال جو بحر قزوین کے جنوب میں واقع تھے اسفندیار رازی کے گرد جمع ہو گئے۔ اسفندیار اسی رستم کا بھائی تھا جو قادسیہ کی جنگ میں شکست کھا کر مارا گیا تھا۔ وہ اس وقت مسلمانوں کو ری سے نکالنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اہل ہمدان کو یہ معلوم ہوا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے معرکہ نہاوند کے بعد جو صلح مسلمانوں سے کی تھی وہ توڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکست عہد کی اطلاع ملی اور بارگاہ خلافت سے نعیم بن مقرن کے نام یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ وہ ہمدان جائیں اور بزور شمشیر شہر میں داخل ہو کر انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ وہ آئندہ ایسی جرت نہ کر سکیں اور دوسروں میں بھی مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کی ہمت نہ رہے۔ اہل ہمدان نے جب نعیم کا نام سنا اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ ان کی طرف آ رہے ہیں تو انہیں نہاوند کا مارکہ یاد آ گیا۔ فیروزان اور شہد کی گھاٹی میں اس کے انجام نے انہیں بوکھلا دیا۔ ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور رعب ان پر چھا گیا۔ انہیں اپنے محصور و مقہور ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا، اور جب انہیں یہ خبریں ملیں کہ نعیم نے ہمدان کے آس پاس کے شہر فتح کر لیے ہیں تو ان کے خوف و دہشت میں اور اضافہ ہو گیا اور اپنی بد انجامی کی تصویر ان کی آنکھوں میں پھرنے لگی۔ جب نعیم نے ہمدان پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا تو انہوں نے صلح کی درخواست بھیجی، لیکن اس کے قبول ہونے میں انہیں شبہ تھا، اور شبہ کیوں نہ ہوتا جبکہ وہ معاہدہ توڑ چکے تھے۔ لیکن ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب انہیں معلوم ہوا کہ ان سے اس شرط پر جزیہ قبول کر لیا گیا ہے کہ اہل شہر کو معاہدہ یاد دلاتے رہنے کے لیے مسلمان فوج کا ایک دستہ ہمدان میں رہے گا اور اس کا افسر ان سے جزیہ وصول کرے گا۔ کیا نعیم نے صلح کی یہ درخواست اس لیے قبول کی تھی کہ وہ شہر پر حملہ کر کے اپنے سپاہیوں کی جانیں ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، یا اس کا سبب یہ تھا کہ اسفندیار کی تیاریوں کی خبریں انہیں برابر مل رہی تھیں اور انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ اپنی پوری قوت کو محفوظ رکھیں اور اس بڑھتی ہوئی طاقت سے نبرد آزما ہوں جو انہیں ری سے دور رکھنا اور ہمدان سے نکالنا چاہتی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ جو علاقے نعیم اور ان کے بھائی نے فتح کیے ہیں وہ ان سے واپس لے لے۔ نعیم نے خواہ کسی وجہ سے اہل ہمدان کی درخواست سے صلح قبول کی ہو، یہ واقعہ یہ ہے کہ جو فوجیں اسفندیار کے پاس جمع ہو رہی تھیں ان کی تعداد اور قوت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ نعیم ہمدان میں 12,000 مجاہدین اسلام کی قیادت کر رہے تھے کہ انہیں خبر ملی ایرانی فوجیں مختلف سمتوں سے ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ دیلمی اپنے امیر موتا، اہل ری اپنے سردار زینی ابو الفرحان اور آذربائیجان والے اپنے سالار اسفندیار کی قیادت میں روانہ ہوئے اور ورج زود کو مرکز اتصال قرار دیا۔ دسبی ورج روز کے بالکل قریب ہی واقع تھا، اس لیے نعیم نے ایرانی فوجوں کی خبریں حاصل کرنے کے لیے اپنے جاسوس اس طرف روانہ کیے۔ سب سے پہلے دیلمی ورج روز پہنچے اور جاسوسوں نے نعیم کو ان کی آمد کی اطلاع بھیجی۔ نعیم نے یزید بن قیس کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود ہمدان سے نکل کر ان ایرانی فوجوں کے بالمقابل جا اترے جو ان سے لڑنے کے لیے جمع ہوئی تھیں۔ ان فوجوں کی تعداد پوری ہو چکی تھی، اس لیے جو ہی مسلمان آ کر اترے انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی قوت مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے استیصال کے لیے بھی کافی ہے۔ فریقین اس شدت سے لڑے کہ نہاوند کی یاد تازہ ہو گئی۔ مسلمان چونکہ فتوحات کے عادی ہو چکے تھے اس لیے ان پر غالب آنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے برعکس ویلم اور ایران کی فوجیں چونکہ ایسے کسی جھنڈے کو نہیں جانتی تھیں جن کے نیچے وہ جمع ہوں اور جن کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جانیں نچھاور کر دیں، اس لیے جب شام ہوئی تو اپنی بے شمار لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ نعیم ہمدان کی شکست اور مصالحت کی اطلاع بارگاہ خلافت بھیج چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھ چکے تھے کہ ویلم، ری اور آذربائیجان سے فوجیں جمع ہونے کی اطلاعیں مل رہی ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے اپنے لشکر کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ وہ مدینہ میں انتہائی بے چینی کے ساتھ اس معرکے کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کہ عروہ بن زید الخلیل پہنچے۔ اس سے پہلے عروہ معرکہ جسر کی خبر لا چکے تھے جس میں ابو عبیدہ ثقفی شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں نے شکست کھائی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بشیر؟ آنے والے نے کہا، نہیں۔ عروہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر عروہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب سمجھ گئے اور کہا، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں فتح یاب کیا ہے، اور پورا واقعہ سنایا۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم خود وہیں ٹھہرتے اور کسی اور کو بھیج دیتے۔ عروہ نے کہا،
मैं अपने भाई को अपना नायब मुकर्रर करके आया हूँ। मेरी खुशी यही थी कि मैं ये खुशखबरी लेकर खुद पहुंचूं। उस दिन से हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनका नाम बशीर रख दिया। फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु के हुक्म से वो नवीदनामा पढ़ा गया जो उर्वा नईम की तरफ से लाए थे। मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और शुक्राने के नफिल पढ़े। उर्वा नईम के नाम हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का खत लेकर हमदान पहुंचे, जिसमें लिखा था, अम्मा बाद, हमदान में अपना नायब मुकर्रर करके खुद री की तरफ कूच करो, दुश्मन से लड़ो और फिर वहीं क़याम कर लो, इसलिए कि ये शहर दूसरे शहरों के वस्त में वाक़े है और तुम्हारे मकसद के लिए दूसरे तमाम शहरों से ज्यादा कारआमद भी। ये खत पढ़ते ही नईम ने यजीद बिन कैस को हमदान में अपनी जगह नायब मुकर्रर किया और खुद फौज लेकर री की तरफ बढ़े। उन्हें यकीन था कि अल्लाह मुसलमानों को फतहयाब करेगा और उनको इसमें शक होता भी क्यों जब वो री की फौजों से, जिनमें वेलम और अजरबैजान की फौजें भी शामिल हैं, लड़कर उन्हें शिकस्त दे चुके थे और शायद नईम को खुशफहमी कुछ ज्यादा ही थी। उस जमाने में री का बादशाह बहराम चोबी का पोता स्यादखश बिन मेहरान था। वर्ज रोज की लड़ाई के बाद उसे यकीन हो गया कि मुसलमान अब उसके पाए तख्त का रुख किए बगैर नहीं रहेंगे। चुनाचे उसने रबादंद, तबरिस्तान, कौमस और जरजान वालों से मदद तलब की और उनसे कहा कि तुम जानते हो कि अगर मुसलमानों ने री पर कब्जा कर लिया तो फिर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। उन सब ने सियाबख्श की मदद की और उसके पास इतनी फौज जमा हो गई जो सामान और तादाद के लिहाज से नईम की फौज के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। ये सारी फौजें री में कलाबंद हो गईं, जिसे सियाबख्श ने हर तरह मजबूत कर रखा था। सियाबख्श ने जब री में जमा होने वाले उन फौजों को देखा तो उसे यकीन हो गया कि मुसलमान उन पर गालिब नहीं आ सकते, न री के मुस्तहकम कलों पर हमला कर सकते हैं। री की मुदाफियत में अहले शिमाल का मुत्तहिद हो जाना ताज्जुब अंगेज नहीं है, इसलिए कि री इस इलाके का बहुत बड़ा शहर था जिसे अपने इस्तेहकाम की बिना पर एक जाए पनाह की सी हैसियत हासिल थी। इसमें आतिशकदों के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी इबादत गाहें थीं जो मजहबी इज्तमा के मौक़ों पर ज़ियारत गाह खासो आम हुआ करती थी। इस लिहाज से इस शहर पर हमला गोया ईरानी तकद्दुस पर हमला था, जिसकी मुदाफियत मजहबी फरीज़े का दर्जा रखती थी। फिर ये शहर अपने महल्ले वक़ू की बिना पर एक वसी तिजारती मरकज़ था, जहाँ मशरिक़ व मग़रिब का माल आकर फ़रोख्त होता था और यहाँ के बाशिंदों को दौलत व आसूदगी से माला माल कर देता। यहाँ के रहने वाले और गिरदो नवाह के लोग चूंकि शहर की मजबूती की तरफ से मुतमईन थे, इसलिए इस शहर या इसके आसपास की इकामत को अपने लिए अमन व राहत की जमानत समझते थे। चुनाचे जब उन्होंने इस शहर को खतरे में देखा तो इसकी हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए और हमला आवरों को रोकने वर्जरोज पहुंच गए, लेकिन वर्जरोज में उन्हें शिकस्त हुई। ताहम उन्होंने हिम्मत न हारी और ये हजीमत उन्हें दोबारा जमा होकर शहर की मुदाफियत करने से बाज ना रख सकी। शायद मुदाफिईन का जोश व खरोश शहर फतह करने के एवज मुसलमानों से बहुत ज्यादा कुर्बानियां तलब करता, लेकिन तकदीर का फैसला इसके बरअक्स हुआ और ये फतह नईम और उनके साथियों के अंदाजे से भी बढ़कर कम कीमत में हासिल हो गई। इस इजमाल की तफसील ये है कि री का बादशाह सियाबख्श वर्जरोज की लड़ाई के बाद ज़ैनबी अबुल फरहान के साथ बदसलूकी से पेश आया। मुसलमानों के मुकाबले में राह फरार इख्तियार करने पर उसे बुरा भला कहा और उसका ओहदा उससे छीन लिया। ये बात ज़ैनबी के दिल में बैठ गई और जब उसे मालूम हुआ कि नईम शहर फतह करने के लिए आ रहे हैं तो री से निकला और शहर से बाहर नईम से मुलाकात करके सियाबख्श के खिलाफ उनका साथ देने की पेशकश की। मुसलमानों ने जबले री के दामन में पड़ाव डाला। यहाँ मुदाफिईन शहर से मुठभेड़ हुई और दिन डूबने तक किसी फरीक के हक में फैसला ना हो सका। जब रात हुई तो ज़ैनबी ने नईम से ये कहा कि उनकी तादाद ज्यादा है और आपकी कम, मेरे साथ एक सवार दस्ता भेजिए। मैं शहर में ऐसे रास्ते से दाखिल होऊंगा कि उन्हें पता न चल सकेगा। उधर आप उन पर हमला कर दीजिए। जब वो आपसे मुकाबला करने निकलेंगे तो उनके पांव उखड़ जाएंगे। नईम को इसकी ये तजवीज़ पसंद आई। उन्होंने अपने चचाजाद भाई मंजर बिन आमर की क़यादत में एक सवार दस्ता उसके साथ कर दिया, जिसे ज़ैनबी शहर में इस तरह ले गया कि किसी को कानो कान खबर न हुई। नईम ने शहर के मुहाफिजों को रात भर तीरों और नेज़ों में उलझाए रखा और उन्हें ये मालूम न हो सका कि शहर में क्या हो रहा है। सुबह हुई तो मुसलमानों का दस्ता शहर में नुमाया हो गया और सवारों ने तकबीर का नारा बुलंद किया, जिसे सुनकर ईरानियों को यकीन हो गया कि उनकी पुश्त से हमला कर दिया गया है। वो बेआसान होकर भागे और मुसलमानों ने उन्हें तलवार की बाड़ पर रख लिया। नईम शहर में दाखिल हुए। सियाबख्श शिकस्त खा के भाग गया और किसी को मालूम ना हो सका कि वो कहाँ गया।